بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کثار 189۔ جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران، واللہ یحب الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور سورہ انفال کی آیت ہے والصابروا ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو ساتھ دیتا ہے۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم ناپسندیدہ باتوں پر صبر نہیں کرو گے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صبر ہے۔ صبر شجاعت ہے، شجاعت ایک گھڑی کا صبر ہے۔ صبر مصائب اور حوادث کا مقابلہ کرتا ہے۔ صبر فاقے کے خلاف ڈھال ہے۔ صبر ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ صبر آزمائش کی زینت ہے۔ دکھ اور درد پر صبر کرنا فرصت کے حصول تک جا پہنچاتا ہے۔ غم اور اندھوں میں دکھ پر صبر کرنا فرصت کی کامیابی کا موجب بنتا ہے۔ صبر دشمن کی ناک رگڑ ڈالتا ہے۔ صبر فقر و فاقہ کے خلاف سامان جنگ ہے۔ صبر ہر امر میں مددگار ہے۔ صبر مصیبت کو گھٹا دیتا ہے۔ صبر مصیبت کو دفع کرتا ہے۔ صبر نقصان اور ضر کو بھگا دیتا ہے۔ صبر دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ صبر افضل ترین مال اور سرمایہ ہے۔ صبر نفس ایمان ہے۔ بے صبری کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ صبر سے آزمائش خفیف ہو جاتی ہے۔ صبر سے مصائب حوادث کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور بے صبری محرومی کی ایک قسم ہے۔ مومن مصائب پر صبر کی عادت بنا لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص حوادث زمانہ کے لیے صبر کو ڈھال نہیں بناتا وہ عاجز آ جاتا ہے۔ جو شخص صبر کو اپنا والی بنا لیتا ہے وہ کسی بھی آنے والی مصیبت کی پرواہ نہیں کرتا۔ مصیبت پر صبر کرنے سے اس شخص پر مصیبت آ جاتی ہے جو دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ صبر کے ذریعے پسندیدہ چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صبر کے ذریعے بلند ترین مقامات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو خدا کے لیے صبر کرتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ صبر جو ہے انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے، لہذا صبر کرو اور کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ صبر کامیابی کی ضامن ہے۔ صبر کو کامیاب ہو جائے گا، صبر کرنے والا کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کی شیرنی صبر کی تلخی کو مٹا دیتی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا زمانہ کیوں نہ لگ جائے۔ صبر بقدر مصیبت نازل ہوتا ہے، اور جس نے مصیبت کے موقع پر ران پر ہاتھ مارا گویا اس نے اپنے عمل اور اجر کو برباد کر دیا۔ روزے کو بھی صبر کا نام دیا گیا ہے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ناگوار حالت پر صبر اور ایک محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے مقابلے میں صبر۔ عورت اس بچھو کی مانند ہے جس کا ڈسنا بھی مزیدار ہوتا ہے۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ صبر کرنے والوں کا اس قوت برداشت پر پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ صبر حوادث کا مقابلہ کرتا ہے اور بے قراری زمانے کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ عورت سراپائے شر ہے اور اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا۔ اپنے رب کی خاطر صبر کریں، صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس عنایت فرمائے گا پروردگار۔ صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں پروردگار کے پاس۔ صبر کرنے والے کو خصلت ملتی ہے جو بڑے بڑے نصیب والے ہیں۔ صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ بعض لوگوں کے متعلق بتایا ہے کہ جو صبر بھی کریں گے لیکن ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آتش جہنم ہوگا۔ مومن بندو، بے شمار ثواب تو صبر کرنے والے ہی کو ملے گا پروردگار کے ہاں۔ صبر کیا وہ ہماری آیت پر یقین رکھتے ہیں تو ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے اور وہاں
ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا۔ صبر کرنے والے لوگ کامیاب ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے نماز قائم کرنے والے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرنے والے، نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرنے والے، آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ صبر کیا اپنے رب پر تو اس کا مطلب بھروسہ کیا پروردگار پر۔ صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر کرے گا تو انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں اللہ کی سرزمین کے وارث بناتا ہے ان کو۔ صبر کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ صبر کرنے والے راز باز ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ نے صبر کیا، جیسے اہل بیت اطہار نے صبر کیا، جیسے مولا کائنات نے صبر کیا، جیسے امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا۔ پروردگار ہمیں محمد علیہ محمد کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مفتی یزید اس پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں پروردگارہ ان تمام لوگوں کو جو ہے یزید کے ساتھ میشور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔